کچھ رائٹ ہیں امت کے امام پہ، کچھ رائٹ ہیں امام کے امت پہ، کچھ رائٹ ہیں امت کے نبی پہ، کچھ رائٹ ہیں نبی کے امت پہ۔ دیکھو جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہو نا، مثلا نکاح کرتا ہے کوئی، یہاں تو اکثر جوان ہیں بے نکاحے لگ رہے ہیں مجھے، دعا کرے اللہ ان سب کو نکاح میں مبتلا کرے۔ تو جب آپ نکاح کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے کمٹمنٹ، جیسے نکاح ہوا ایک دوسرے پہ رائٹ بنے، مرد کا عورت پہ ایک رائٹ، عورت کا مرد پہ رائٹ بنا۔ آپ کہیں پہ جاب جاتے ہو، ایک ایگریمنٹ لکھتے ہو کہ جناب اب میں نے آپ کی کمپنی کو جوائن کیا، کمپنی کے کچھ رائٹ ہیں، آپ کے کچھ رائٹ ہیں کمپنی پر، وہ سیلری دے گی، اس کے بدلے میں آپ کیا کرو گے؟ کام کرو گے۔ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ عورت کے لیے کما کے گھر میں لائے، اچھی زندگی بنائے، نفقہ۔ عورت کا رائٹ ہے کہ مرد کی کیا کرے؟ خدمت کرے، محبت دے اسے۔ اسی طرح اولاد کا رائٹ ماں باپ پر، ماں باپ کا رائٹ ہے اولاد پر، مختلف رائٹ بنائے۔ اب سوال ہے امام کا رائٹ آپ پر، آپ کا رائٹ امام پر۔ جب آپ نے کہا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اب اللہ کا حق آپ پر ہے، آپ کا حق اللہ پر ہے۔ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اب نبی کا حق ہے کہ امت کو ہدایت دے، امت کا حق ہے کہ نبی سے کیا لے؟ ہدایت لے۔ جب آپ نے کہا نا اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، اب ولایت کا جب اقرار کیا تو ایک رائٹ امام کا ہے، ایک رائٹ امت کا ہے۔ امت کا رائٹ کیا ہے کہ یہ ڈیوٹی آف امام ہے۔ امام جب کسی کو ہدایت دیتا ہے وہ احسان نہیں کرتا، وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے، کیونکہ امام کو کائنات میں بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ وہ کیا کرے؟ ڈیوٹی دے۔ 900 سال حضرت نوح نے اپنی قوم پہ تبلیغ کی، اور جب تھک گئے تو کہا کہ خدا اب ان کو سزا ہی دے۔ بار بار کہہ رہے تھے، اللہ دعا کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ نے جبرائیل کو بشری لباس میں بھیجا جناب نوح کے پاس۔ دیکھو نبی کا کام ہے ہدایت دینا۔ ایک ٹیچر جب اسکول میں آتا ہے، آپ اس کو سیلری دیتے ہو، اس کا کام کیا؟ بچوں کو پڑھانا۔ وہ احسان نہیں کر رہا، اس کا کام ہے کہ بچوں کو پڑھائے۔ بچوں کا کام ہے کہ ٹیچر کی کیا کریں؟ اطاعت کریں۔ ہر بندے کا اپنا ایک حق ہے۔ کہتے حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت نوح کا کام تھا وہ کوزے بناتے تھے، مٹکے بناتے تھے۔ جبرائیل لباس بشر میں، کتنے کا مٹکا؟ مثلاً کہا 5 روپے کا ایک، خریدا، خریدنے کے بعد اس نے توڑا۔ کہا دوسرا مٹکا دو، کتنے کا؟ کہا 5 روپے کا، پھر خریدا، دوسرا توڑا۔ مطلب پیسے دیتے گئے، مٹکے خریدتے گئے، خریدنے کے بعد توڑتے گئے۔ حضرت نوح دیکھنے لگے کہ یہ عجیب آدمی ہے، خریدتا بھی ہے توڑتا بھی ہے، اور کہا کہ اے بندہ خدا، جب مٹکا گھر نہیں لے جانا تو توڑ کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ اے کوزے گر، تمہارا کیا جائے؟ میں نے خرید لیا، میرا مال ہے، آگ لگاؤں؟ جس طرح آج عیاش امیر کہتے ہیں نا، بھائی نہیں کرو، کہتے ہیں میرا مال ہے، آگ لگا دوں، تیرا کیا جائے؟ تو کہہ رہا میرا مال ہے، میں نے کوزہ خریدا، پیسے تمہیں دے دیے، میری مرضی سے توڑوں یا رکھوں؟ حضرت انہوں نے کہا بات تو صحیح کر رہے ہو، خرید لیا، تیرا ہو گیا، لیکن کہا دیکھو بنایا تو میں نے، میرے سامنے نہیں توڑو۔ خرید تو لیا لیکن میں نے بڑی محنت کر کے اسے بنایا ہے، اب میرے سامنے توڑ رہے ہو تو مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دکھ ہو رہا ہے۔ جناب جبرائیل نے کہا نوح تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں جبرائیل ہوں، رب کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ بار بار کہہ رہے ہو عذاب بھیجو۔ اللہ کہتا ہے ایک کوزہ بناتے ہو، توڑنے میں تجھے دکھ ہوتا ہے، اتنے بندوں کو بنایا میں نے، کہ محنت کر، زحمت کر، اتنی جلدی کہہ رہے ہو کہ عذاب مانگو۔ اپنے بندوں کو میں خدا کیسے ماروں؟ اپنے ہاتھوں سے بندوں کو عذاب میں مبتلا کروں اور یہ مر جائیں؟ تو فرمایا امام ہو یا نبی ہو، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ امت کو کیا کرے؟ ہدایت دے، اور ہر امام نے اس ڈیوٹی کو بخوبی انجام دیا۔ نو کے نیزہ پہ چڑھ گئے، ہدایت سے دست برداری نہیں کی، چادریں لٹا دی، 4 سالہ بچیوں نے تماچے کھا لیے، اکبر قربان کر دیے، عباس کے بازو کٹوا دیے، لیکن اصلاح امت جدی، اصلاح سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے۔
عجیب ہے تاریخ. ہماری نگاہیں اور ہیں, اہل بیت کا طریقہ اور ہے. میں نے کہا نا, ان کے وجود میں نفرت آپ کو بہت کم ملے گی, ان کے وجود میں محبت ہی محبت. لشکر یزید آؤ گے صرف نفرت نظر آئے گی, یعنی مجسمہ نفرت و بغض, یہ مجسمہ محبت و عطا. جب کہا نا کیوں مارنے آئے ہو, تو کہا بغضاً لابیک, یعنی ان کا وجود کس سے بھر چکا تھا؟ نفرت. تو نفرت بندے کو اندھا بنا دیتی ہے, اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے. اس قدر وہ اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں لگتا کہ یہ 4 سال کی بچی ہے. دیکھو ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بات چھڑی ہے. ایک نفرت آدمی کو اندھا بناتی ہے, ایک طاقت آدمی کو اندھا بناتی ہے. ایک نفرت, ایک طاقت. طاقت بندے کو فرعون بنا دیتی ہے, کیونکہ بدترین نشہ اہل بیت فرماتے ہیں طاقت کا نشہ ہے. کیونکہ جب بندے کے پاس قدرت و طاقت و پاور آتا ہے نا, تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے گویا میں خدا. جو طاقتور لوگ ہیں, جو لوگوں کے جان مال عزت ناموس جن کے ہاتھوں میں آ جائے, جیسے بادشاہ ہوتے ہیں, حکمران ہوتے ہیں, ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں, جب طاقت کے نشے میں آتے ہیں, اور اس نشے کی پھر لذت ایسی ہے کہ یہ سب کو مارنا چاہتا ہے. یزید کے اندر دونوں تھے, بغض بھی تھا, نفرت بھی تھی, اور طاقت کا نشہ بھی تھا. جب یہ طاقت کی کرسی پہ ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, لیکن اس طاقت کو انجوائے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ طاقت کا نشہ انسان کو متکبر بناتا ہے. اللہ کے 99 ناموں میں سے اللہ کا ایک نام ہے متکبر. فرمایا تکبر صرف خدا میں, کیونکہ طاقت مطلق خدا کے اندر ہے. اس کے علاوہ اگر میں طاقت کے نشے میں آ گیا, اس کا الٹرنیٹ ہے مجھے تکبر آئے گا. تکبر کا مطلب کیا؟ کیونکہ جب طاقت ہوتی ہے نا, میں کہوں کرو اور ہر بندہ میری اطاعت کرے اور ایک میری اطاعت نہ کرے, یہ میرے مزاج سے ٹکرا جاتا ہے کہ جناب ہر بندہ میری بات مان رہا ہے, یہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو گیا؟ تو جب طاقتوروں کے سامنے موسیٰ کھڑا ہو جاتا ہے, جب طاقتوروں کے سامنے ابراہیم کھڑا ہو جاتا ہے, تو ان کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے کہ ارے لاکھوں کا مجمع, لاکھوں کی فوجیں مجھے سجدہ کریں, یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, میری مرضی میں ان کے بچوں کو ذبح کروں, ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاؤں, یہ میرے سامنے نہیں بولتے, یہ ہے کون موسیٰ؟ اور خدا بھی جب طاقت کا نشہ توڑتا ہے تو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں بھیجا, کہا تو ہی پالے گا جو کل تجھے ہی ختم کرے گا, تیرے ہی گھر میں پلے گا. مطلب پوری دنیا مانے پر آسیہ اس کی مخالف ہو گئی. یہ تماچا ہوتا ہے کسی طاقتور کے چہرے پر. آپ ذرا اپنے ملک کی ہسٹری پڑھا کریں جوان, کتنے ڈکٹیٹر ہمارے یہاں گزرے ہیں. مثلا جنرل مشرف آپ دیکھیں, یہی ابھی باجوہ گزرا ہے, ان کو دیکھیں آپ. جب طاقت کا نشہ ہوتا ہے تو انسان میں فرعونیت ہوتی ہے. ایک جنرل صاحب تھے, اس کی ہم بک پڑھ رہے تھے, بڑے اچھی باتیں اس نے اس میں لکھی. عبرت ہے, انسان شخصیات کو پڑھے, تاریخ کو پڑھے. دیکھو تاریخ سے اگر عبرت نہیں تو تاریخ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا ڈیلی میں آپ کو کربلا سناؤں, شہادت مولا سناؤں, یزید کا ظلم سناؤں, لیکن آپ سن کے رو کے گھر چلے جائیں لیکن اس سے عبرت نہ لیں, تو پھر تاریخ کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح قرآن قصوں سے بھرا ہوا ہے, ناول سے بھرا ہوا ہے. پھر ایسے ہے جیسے آپ نے ڈرامہ دیکھا گھنٹے کا, پھر جا کے سو گئے. تو کسی ڈرامے میں انسان ایموشنل ہو کے رو بھی لیتا ہے, کسی ڈرامے میں بڑا لطف بھی لیتا ہے, کسی ہیرو کی شجاعت کو دیکھ کے اس کے وجود میں مزہ بھی آتا ہے, تھوڑی بہت تالیاں بھی بجائے گا, واہ بھی کرے گا, پھر جا کے سو جائے گا. لیکن اس ڈرامے نے اس کے وجود پہ کوئی اثر نہیں ڈالا. کربلا ڈرامہ نہیں ہے, کربلا وجود کو بیدار کرنے کی عبرت گاہ ہے.